بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک سٹوریز کے عزیز دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کا جو واقعہ ہے وہ صبر کے متعلق ہے۔ انتہائی خوبصورت واقعہ ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے اس واقعے کو جاننے کے لیے اینڈ تک ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا۔ عبداللہ بن محمد جہادی مہم کے سلسلے میں مصر کے ایک ساحلی علاقے میں مقیم تھا۔ وہ چلتے چلتے ساحل سمندر کے کنارے پر جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک خیمے میں لیٹے ہوئے شخص کو دیکھا جو کہ ہاتھ پاؤں سے معذور اور آنکھوں سے نابینا تھا۔ اس کے پورے جسم میں صرف اس کی زبان سلامت تھی۔ ایک طرف اس کی یہ آواز تھی اور دوسری طرف وہ بلند آواز سے یہ الفاظ کہہ رہا تھا: اے میرے رب، مجھے اپنی نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مجھے تو نے اپنی تمام مخلوق میں سے سب سے زیادہ اہمیت اور فوقیت دی ہے۔ اس فوقیت پر مجھے اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما۔ محترم ناظرین، جب عبداللہ نے یہ دعا سنی تو وہ بہت حیرت میں پڑ گیا کہ ایک آدمی جس کے ہاتھ پاؤں سلامت نہیں، اس کے آنکھوں کی بینائی بھی نہیں ہے، جس میں زندگی کی تازگی کا کوئی اثر بھی نہیں، اور وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں اس کے پاس آیا اور سلام عرض کیا اور اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ کس نعمت کا اللہ سے شکر ادا کر رہے ہیں؟ اس معذور شخص نے جواب میں بہت خوب فرمایا کہ آپ کو کیا پتہ کہ میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو کیا پتہ کہ وہ آسمان سے آگ کی بارش برسا دے اور وہ پہاڑوں کو حکم دے کہ وہ مجھے کچل دے اور سمندروں کو حکم دے کہ وہ مجھے ڈبو دے اور زمین کو حکم دے کہ وہ مجھے نگل لے؟ تو اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اسی وجہ سے اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے ان عذابات سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ پھر وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے جو میری خدمت کرتا رہتا ہے۔ میری زندگی کی سب ضروریات اسی کے سہارے پوری ہوتی رہتی ہے، لیکن میرا بیٹا 3 دن سے غائب ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا۔ آپ اس کا پتہ کرا دیجئے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایسے صابر و شاکر شخص کی خدمت کر کے مجھے اور کیا چاہیے؟ محترم ناظرین، عبداللہ نے اس کی تلاش شروع کر دی تو عبداللہ نے ایک خوفناک منظر دیکھا کہ مٹی کے 2 تودوں کے درمیان ایک مردہ لاش پڑی ہوئی ہے، جسے جگہ جگہ سے درندوں نے نوچ نوچ کر چھوڑا تھا۔ یہ اسی معذور شخص کے بیٹے کی لاش تھی۔ اس معصوم کی لاش دیکھ کر، جس پر کفن بھی موجود نہ تھا، ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سوچنے لگا کہ میں اس کے باپ کو اس خوفناک منظر کا کیسے اطلاع دوں۔ وہ اس لڑکے کے معذور باپ کے پاس گئے اور انہیں پوری داستان سنائی۔ یہ خبر سننے کے بعد اس کے معذور باپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پیارے دوستو، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ وہ بزرگ شکوہ شکایت کی بجائے فرمانے لگے کہ ہماری ستائش تو صرف اسی ذات کے لیے ہے کہ جس نے میری اولاد کو نافرمان پیدا نہیں کیا اور اسے جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا۔ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد عبداللہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ رونے کی آواز سننے کے بعد
کچھ لوگ اس خیمے کی طرف بڑھے اور جب خیمے میں داخل ہوئے میت کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو اس سے لپٹ گئے۔ کوئی اس کا ہاتھ چومتا اور کوئی اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے جاتے، ہم قربان ان آنکھوں پر جس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہم قربان جائیں اس شخص پر جس نے اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ عبداللہ یہ سب ماجرا دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور پوچھنے لگے کہ یہ شخص کون تھے؟ وہ لوگ کہنے لگے، کیا آپ ان کو نہیں جانتے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ نماز جنازہ اور تدفین سے فارغ ہونے کے بعد جب عبداللہ رات کو سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ آپ جنت کے باغات میں سحر و تفریح کر رہے ہیں اور یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں، صبر کرنے کے سبب تم پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ عبداللہ نے پوچھا کہ آپ وہی معذور شخص ہیں؟ وہ فرمانے لگے، جی ہاں میں وہی شخص ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے صبر و شکر کے بدولت ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک اور شیئر کر دے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ سانسوں نے وفا کی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ابھی کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ۔